اور کشیدگی کی وجوہات دو طرفہ ہیں۔ کچھ وجوہات پاکستان کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک طالبان پاکستان TTP کا مسئلہ موجود ہے، اور پاکستان کی توقع ہے کہ افغانستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ دوحہ معاہدہ جو ہوا ہے اس میں بھی افغانستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی سرزمین سے کوئی ایسی کارروائی نہ ہو کہ جو کسی دوسرے ملک کے معاملات میں یا امن و امان میں مداخلت یا خرابی کا باعث بنے۔ تو TTP کا مسئلہ اریٹنٹ ہے ایک پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں۔ افغانستان کی اپنی وجوہات ہیں، وہ خود اس حوالے سے اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ باقی اس وقت جو اریٹنٹس بنے ہیں اس میں ایک تو جو غیر دستاویزی مہاجرین تھے ان کو نکالنا، پھر مختلف بارڈرز کے اوپر بالخصوص پین بلدک، چمن بلوچستان اور طورخم کے مسئلے پہ جو تجارتی حوالہ ہے اس کی وجہ سے بھی اب تک شاید کوئی مؤثر پالیسی بنانے میں دونوں ممالک پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس وجہ سے وہاں بھی تجارت کے حوالے سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں کے تجارتی لوگ جو ہیں تاجر، وہ بھی شکایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بھی دستاویزی بنایا جائے، آسان بنایا جائے۔ اب آپ نے یہ دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا ہماری جو کوششیں ہیں، علماء کی جو کوششیں ہیں، وہ اس حوالے سے مؤثر ہو سکتی ہیں؟ یقیناً مؤثر ہو سکتی ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر یہ کوششیں نہ ہوتی تو تناؤ کی یہ کیفیت، ڈسٹنس کی یہ کیفیت، مخالفت کی یہ کیفیت شاید اور بھی شدید ہوتی۔ یہ جو تھوڑی بہت ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ونڈو اوپن ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی معاشرے، سول سوسائٹی کی ایسی تنظیمیں ہیں، علماء کرام کے گروپس ہیں کہ جن کا آنا جانا ہے، پاکستانی علماء ہیں، ان کا بڑا اثر ہے وہاں پہ، ان کے شاگرد ہیں۔ تو وہ شاگرد جو ہیں وہ حکومت کے اندر اہم عہدوں پہ فائز ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں یہ کافی حد تک مؤثر ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ ہم چونکہ اس مذہبی سفارتکاری، ریلیجس ڈپلومیسی کا حصہ رہے ہیں، OIC اسلامی تعاون تنظیم کے وفد میں دوسری مرتبہ میں اس کا حصہ تھا پاکستان کی طرف سے۔ اب بھی ہم نومبر میں پچھلے سال گئے تھے 25 رکنی وفد OIC کا، اور ہم نے انہیں یہی کہا، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو خواتین کی تعلیم پر پابندیاں ہیں یہ مذہبی حوالے سے نہیں ہیں، یہ بدقسمتی سے معاشرتی اور ثقافتی حوالے سے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو معاشرت ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اب بھی خواتین کی تعلیم کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں تو مجھے کوئی ایسی مثال نہیں دکھائی دیتی کہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک میں خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندیاں ہوں۔ تو افغانستان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کا ادراک ہو کہ جہاں پہ معاشرتی دباؤ نہیں ہے، کم از کم وہاں پہ تو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے پابندی ہٹا دی جائے اور وہاں پہ اسکولوں کا قیام یقینی بنایا جائے۔ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں اس دور میں اسکول موجود تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ بچیاں جو ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کابل اور جلال آباد کی سڑکوں پہ بہت خوبصورت لباس میں، تو وہ منظر دوبارہ واپس آنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امارت اسلامی یہ کہتی ہے، ہمیں بھی یہ کہا کہ ہمیں انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یعنی ہم الگ کلاس روم بنانا چاہتے ہیں خواتین کے لیے، الگ نصاب بنانا چاہتے ہیں، الگ ہم بسوں کا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بہانے یا اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ شروع نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، اور دنیا بھی یہ دیکھتی ہے، کہ ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ خطرناک عواقب اور خطرناک نتائج کی حامل ہے۔ آپ پوری ایک نسل کو تعلیم سے محروم نہیں کر سکتے۔
50%, 50% آبادی جو ہے اس کو تعلیم سے محروم کرنا، اس کی وجہ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے والدین جن کی بچیاں ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہیں، وہ انتہائی کبیدہ خاطر ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان سے نکل جائیں تاکہ ان کی آئندہ نسل بچیاں بالخصوص ان کو تعلیم سے اور یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے استفادے کا موقع ملے۔ یہ ایک کوشش ہے ان کی۔ تو دینی تعلیم کے حوالے سے اگر خواتین کو آپ بنیادی دینی تعلیم دیں اور اس کے ساتھ اگر وہ ہوم اکنامکس، گرہستی کی تعلیم بھی دیں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مدارس جو عصری علوم ہیں ان کی کمی کو یہ پورا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح گزارش بھی کی کہ تاریخ علم میں ایک دور عمومیت کا تھا، جنرل نالج، اس میں لوگ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے اور بیک وقت وہ مفسر اور محدث بھی ہوا کرتے تھے۔ اب تو تخصص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا۔ اب تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے، کمپیوٹر کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، میڈیکل کے لیے الگ ادارے ہوں۔ بے شک آپ ان میں یہ کوشش کریں کہ ان کی دینی تربیت بھی ہو، لیکن اب یہ علوم جو ہیں ان کے لیے الگ اداروں کی ضرورت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر تجارتی حوالے سے کوئی اچھا نظام بنایا جائے، یعنی وہاں کی جو وسائل ہیں، میوے ہیں، سبزیاں ہیں اور بہت زیادہ تجارتی مال وہاں سے آتا ہے، ان کے لیے سہولیات بنائی جائیں، اور پاکستان کا جو مال ہے وہ افغانستان میں جانے کے لیے کوئی دستاویزی صورت بنائی جائے، اور پھر جو قبائل ہیں مثلاً وزیرستان میں یا بلوچستان میں کہ جو تقسیم ہے، آدھے افغانستان میں ہیں، آدھے بارڈرز کے اوپر، ان کی آمد و رفت کے لیے کوئی ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کوئی تذکرہ ہو، کوئی کارڈ ہو، تو یہ میرے خیال میں نادرا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم نے کرتارپور میں بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں کے جو ہماری سکھ کمیونٹی کے ہیں اپنے گردوارے، تاریخی جو ان کا گردوارہ ہے، تو ان کے لیے وہ آتے ہیں، وہ باقاعدہ فیس دیتے ہیں اور ان کو کارڈ ملتا ہے، تو یہ میرے خیال میں آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے۔ اور پھر افغانستان کے لوگوں کا ایک گلہ یہ ہے کہ وہ مثلاً علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو مریض ہوتے ہیں، بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، لیکن ویزے میں مشکلات ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستانی ویزا جو ہے اس کو بھی اگر ہم حاصل کرنے میں سہولت دیں تو بہت اچھا میسیج جا سکتا ہے افغانستان کو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو یہاں پہ ہمارے یہاں افغان ہیں، ان کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو دستاویزی بنایا جائے۔ یہ بات صحیح ہے پاکستان کی کہ غیر دستاویزی کوئی نہ ہو، تو دستاویزی بنانے کے لیے کوئی سسٹم بنانا چاہیے، اور میرے خیال میں نادرا کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے اگر حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیں۔